اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 ہے، 90، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان آیات کے اندر قرآن پاک کی ایک اعجاز کو بیان کیا تھا کہ اللہ نے کس طرح قرآن پاک کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود ہی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کی وفات تک کا جو لمحہ ہے یہ اعجاز میں ہے، معجزہ ہے۔ یہ غور سے دیکھا جائے تو ایک ایک پہلو آپ کا معجزہ ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین جو اس قدر چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے معجزات دیکھتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے سامنے اسلام کی دینی تعلیمات پیش فرماتے ہیں، مگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان سے کہتے یہ ہے کہ ہم تمہیں نبی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ندی نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے وہاں پر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اگر نبی ہیں تو زمین سے ایک چشمہ جاری کیجئے، فوارہ سا نکلے اور پورا مکہ پانی سے سیراب ہو جائے تو ہم مانیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیات گزر چکی ہیں ان کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قوم جب معجزہ طلب کرے اور اللہ رب العزت پھر اس کو معجزہ دے دے تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا مطالبہ براہ راست نبی سے ہوتا ہے، اور نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر ان کے کہنے پر معجزہ دیا جائے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیے، اور اس کے بعد ان کو وہ معجزہ دکھا دیا جائے اور اس کے بعد وہ ایمان نہ لائیں تو پھر پوری قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جب اس طرح کے مطالبات کیے اور ابھی آگے اور اس کا تذکرہ آ رہا ہے تو اللہ رب العزت نے صرف اس قدر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے تم یہ دیکھو کہ جو نبی کی زندگی ہے اس زندگی کو دیکھو تم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں پروان چڑھے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے قد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہارے عقل نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروان چڑھنا ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ کو لوگ صادق کہتے ہیں، آپ کو امین کہتے ہیں، پورے مکے کے اندر آپ کی شہرت ہے، پورے علاقے میں چاروں طرف آپ کا شہرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ پاک باز اور ان سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں، پورے مکے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ سے وہ فیصلہ کرواتے ہیں جب خانہ کعبہ میں ایک جھگڑا ہوتا ہے کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، تو آپ سے اس کا فیصلہ کرایا جاتا ہے اور آپ کے فیصلے پر سب راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ابھرتی ہوئی جوانی، آپ جوان ہوتے ہیں انہی کے درمیان میں، اور آپ کی یہ پاکیزہ سیرت ہے، آپ کی پاکیزہ زندگی ہے جو ان کے درمیان میں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی نبوت کو یہ تسلیم نہ کریں؟ اب کیا آپ اس عمر میں آپ جھوٹ بولنا شروع کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم دیکھو اور غور کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، تم اس کو سوچو، اس کو دیکھو اور پھر اس پر ایمان لاؤ۔ یہ جو پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حق اور باطل کی ایک کشمکش کا یہ واقعہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ وہ لوگ جو اپنے باطل پر قائم ہیں، جو غلط روش پر قائم ہیں، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم غلط طریقے پر قائم ہو تو وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بس ہم ہی صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمارے باپ دادا صحیح ہیں، ہمارا جو چلتا ہوا مذہب
مذہب چلا آ رہا ہے بس وہی صحیح ہے، اس سے ہٹ کر وہ کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور اگر وہ سن بھی لے تو اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ان کے اوپر شریعت کو مکمل کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں جو باتیں پیش کر رہے ہیں، جو دین پیش کر رہے ہیں، وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جو تم خود سے گڑھے ہوئی چیزیں ہیں تمہاری، وہ سب کا سب باطل ہے۔ حق اور باطل کا موازنہ نہیں کیا جاتا۔ تم دیکھو کیا تمہاری کتابوں میں ایسا لکھا ہے؟ کیا تمہارے یہاں ایسی باتیں موجود ہیں کہ یہ تم بتوں کی عبادت کرو؟ اور بہت سارے ان کے عقائد جن کو قرآن پاک نے جا بجا ٹوکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پر تنقید کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے کفار مکہ آپ سے ناراض ہو جاتے تھے۔ اور جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے آپ کا مقابلہ کریں اور کیا کریں، تو ان کے پاس دو ہی طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ کو وہ خوب تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو خوب اذیت پہنچائیں، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر الزام لگائیں، تہمت لگائیں۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی اور طرح طرح کے، اور صابی کہتے، دین سے نکلا ہوا گمراہ کہتے۔ یہی وہ چیزیں کہہ کے پورے لوگوں کو برگشتہ کرتے تھے کہ سب نبی پاک کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ تو یہ حقیقت میں حق اور باطل کا معاملہ ہے، جس کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ تو حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ سے جاری ہے، اور ہمیشہ انبیاء کرام کو جب ہم نے بھیجا تو ان کے جو مخالفین تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے اوپر الزام رکھنے لگے، ان کو ستانے لگے، ان کو پریشان کرنے لگے، اور اس بات کو جو وہ نبی پیش کرتے تھے اس کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو جب سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور اپنے عقل کا، اپنے شعور کا استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ لوٹ کر جاتے ہیں اپنے پرکھوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، جن کو سادہ کہا گیا ہے، جن کو کبرا کہا گیا ہے، اور پھر انہی کی بات مانتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک کے بارے میں طرح طرح کے الزامات رکھتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر الگ مت ہونا، بتوں کی عبادت میں تم لگے رہنا، اور یہ جو نبی آئے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے بس وہی صحیح ہے، اور ہمارے یہاں جو درمیان میں جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں بس وہی صحیح ہیں، اور باقی کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف سارے لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ آج بھی یہی چیز برپا ہے، حق اور باطل میں آج بھی یہی کشمکش جاری ہے، اور باطل اسی طریقے سے بھڑکاتا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں سے کھیلتا ہے، اور بس یہی کہتا ہے کہ بس ہم ہی لوگ صحیح ہیں، اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، ان کو غلط ٹھہرایا جائے۔ حق آج بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ شر الامور محدثاتها، اور سب سے برا معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں میں نئی بات کا ایجاد کرنا، یعنی وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی جائے، جس کے اوپر اللہ کے رسول کا حکم نہ ہو، جس کو اللہ کے رسول نے بتایا نہ ہو، اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا جائے، اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر لیا جائے، تو یہ سب سے برا طریقہ ہے۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر یہ جو نئی چیز گڑھی جائے گی، دین کے نام پر جو نئی چیز گڑھی جائے گی، یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت میں یہ تو روایت مسلم کی تھی، نسائی کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ فرمایا آپ نے کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرنا آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ کفار مکہ کا معاملہ تھا کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ زمین سے آپ ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دیجئے، کوئی پانی کا فوارہ نکال دیجئے جس سے لوگ سیراب ہو جائے۔ تو اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں ایسی باتوں کا، جو باتیں نبی کہہ رہے ہیں ان باتوں کو نہیں سن رہے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ چشمہ نکال دیجئے، اور آگے چل کر اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ یوں کر دیجئے اور ایسا کر دیجئے۔ ابھی آگے چل کر اس کا اور بھی بیان آئے گا کہ وہ لوگ اصل بات پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، آپ کی تقریر پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، آپ کی جو نصیحت ہے جس جانب آپ بلا رہے ہیں اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے باتیں گڑھ گڑھ کر پیش کر رہے ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یا تو اپنے کانوں کو بند کر لے رہے ہیں یا لوگوں کو ابھار دے رہے ہیں کہ تم نبی پاک کی باتوں کو سننا مت، اور اگر تم سنو گے تو پھر تم جو ہے سچائی پر نہیں رہ جاؤ گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو جو مانے گا اور ان کی راہ پر جو چلے گا وہی سچائی پر ہے اور وہی حق پر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سب باطل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔